حضرات گرامی، اب میں دعوت خطاب دوں گا۔ آج کی تقریب کے مہمان مقرر اپنے ہمدم درینہ اور دور حاضر کے اندر نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ اور قائد اعظم کے سب سے بڑے علمبردار جناب محمد آصف بلی ایڈوکیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس محترم خالد محمود صاحب، انتہائی قابل احترام مجیب الرحمان شامی صاحب، اور میرے براہ راست استاد محترم ڈاکٹر شفیق جلندھی صاحب، حضرات محترم، میں اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک دو باتیں شامی صاحب سے اپنے تعلق خاطر کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب 1983 میں ایم اے صحافت میں مجھے داخلہ مطلوب تھا تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک سفارشی رکا کہہ لیں یا تعارفی رکا کہہ لیں، جو انہوں نے مرحمت فرمایا، اور وہ ایسا رکا تھا کہ اس رکے سے ہمیں وہ اعتبار ملا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے ایم اے صحافت میں ورکنگ جرنلسٹ کے طور پر مجھے داخلہ مل گیا۔ منیر نیازی نے کہا تھا کہ شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا، تو ہم شامی صاحب کی گواہی سے معتبر ٹھہرے، اور پھر استاد محترم ڈاکٹر شفیق جلندھی صاحب، جو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ وہ خود مجیب الرحمان شامی کے شاگرد ہیں، ہم ڈاکٹر شفیق جلندھی صاحب کے حوالے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایم اے صحافت میں مجھے ان کی محبت رہنمائی کی وجہ سے پہلی پوزیشن پنجاب یونیورسٹی میں عطا ہو۔ وہ تو رکے سے نہیں ہوئی نا۔ اصل میں وہ رکا ہی اتنا معتبر تھا کہ اس نے کہیں رکنے نہیں دیا، کہیں تھکنے نہیں دیا، کہیں جھکنے نہیں دیا۔ تو شامی صاحب کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ مجید نظامی صاحب بہت معتبر حوالہ، بہت بڑی شخصیت صحافت کے اعتبار سے، انہیں آبروئے صحافت بھی کہا گیا، تسلیم بھی کیا گیا۔ انہوں نے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب کی جو پوری زندگی ہے اس کو ظفر علی خان ثانی کے خوبصورت خطاب میں محفوظ کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ شامی صاحب کو حکومتی سطح پر بھی صحافتی خدمات کے حوالے سے حلال امتیاز ملا ہے، لیکن مجید نظامی نے جو انہیں ظفر علی ثانی کا خطاب دیا ہے وہ اس حلال امتیاز سے بڑا ہے۔ حضرات محترم، اور میری بہنوں فاطمہ قمر صاحب بھی بیٹھی ہیں، حسین مجروح صاحب بھی ادب کا بہت معتبر حوالہ القربہ و ذوق کے سیکٹری تشریف فرما ہیں۔ ظفر علی خان کے حوالے سے جو کچھ راحت نسیم صاحب نے کہا، اگر میں آنکھیں بند کر کے اس تقریر کو سن رہا تھا لیکن اپنی سماعتوں کو واہ کر کے، تو تقریباً میری وہ تقریر وہی تھی جو انہوں نے راحت نسیم صاحب نے کر دی۔ ظفر علی خان بہرحال اتنا بڑا حوالہ ہے۔ خالد صاحب اور شامی صاحب، میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ غلام رسول مہر صاحب، جو خود صحافت کا، ادب کا، تحقیق کا، نقد و نظر کا بہت بڑا حوالہ ہے، اور وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے تو عاشق تھے۔ ابوالکلام آزاد کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری کتابیں مرتب کی، ان کی سیرت کی کتاب بھی مرتب کی، ان کے مضامین کو، اور ان کی کتاب انڈیا ونز فریڈم کا ترجمہ بھی کیا۔ وہ غلام رسول مہر صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان نے جس وسیع سطح پر براہ راست عوام کی بیداری کے لیے کام کیا، اور جب وہ عوام کی بات کرتے ہیں تو ملت اسلامیہ کی بات ہوتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ظفر علی خان کی ہمسری کا دعویٰ ابوالکلام آزاد اور محمد علی جوہر بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میں یہ بات ظفر علی خان کے حوالے سے کہوں تو یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، اور میری بات کی وہ اہمیت بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ غلام رسول مہر کہے تو یہ ایک ایسا حوالہ ہے کہ جس کو دلائل سے بھی جٹلایا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات، ادب کا ایک بہت بڑا حوالہ صلاح الدین احمد صاحب، ادبی دنیا والے،
انہوں نے اشرف عطا صاحب کی کتاب دباچہ لکھا ہے مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے. وہ کتاب مکتبہ کارواں نے چھاپی تھی 30-40 سال پہلے, اور اب ظفر علی خان فاؤنڈیشن, اس سے پہلے ٹرسٹ کا لفظ کہہ لیں, انہوں نے بھی وہ شائع کی. اس دباچے میں صلاح الدین صاحب نے لکھا ہے, ایک منٹ ذرا, کہ اگر کوئی منصف مزاج مورخ تاریخ آزادی, پاکستان کی تاریخ آزادی اور ہندوستان کی مجموعی طور پر تاریخ آزادی کو اثر نو قلم بند کرے تو سب سے تبندہ و درخشندہ, زندہ اور پائندہ نام مولانا ظفر علی خان کا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جہاں قائد اعظم جیسا صدی کا سب سے بڑا انسان ہو, جہاں حضرت علامہ اقبال کی فکر روشن جو عالمگیر بھی ہے, دنیا تسلیم کرتی ہے, وہ حکیم الامت بھی ہیں, وہ مصور نظریہ پاکستان بھی ہیں, وہ خالق تصور پاکستان بھی ہیں, لیکن صلاح الدین صاحب کہتے ہیں کہ ظفر علی خان کا نام سب سے, حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت میں کیا کچھ جمع ہو گیا ہوگا. شورش کشمیری نے شاید یہ الفاظ ابوالکلام آزاد کے حوالے سے لکھے ہوں گے, کئی دماغوں کا ایک انسان. ظفر علی خان پر بھی یہ فکرہ جملہ صادق آتا ہے کہ کئی دماغوں کا ایک انسان. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی زندگیاں تھیں جو ایک زندگی میں جمع ہو گئی تھی, وہ ظفر علی خان. اور حضرات محترم, 1906 میں جب مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی جاتی ہے, وہی آل انڈیا مسلم لیگ جو بعد میں قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کی بانی ٹھہری, اس میں ظفر علی خان شاید 32 یا 33 سال کی عمر ہوگی 1906 میں, 1873 میں وہ پیدا ہوئے. اس میں وہ ایک پورے بر صغیر کی سطح کے بڑے لیڈر کے طور پر پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے, اس خطے کی نمائندگی کرتے ہوئے شریک ہوئے تھے. پھر صحافت کی بات کی, بات صحافت کی ہو, بات سیاست کی ہو, بات خطابت کی ہو, ان میں ایک ولولہ تھا, ایک تنتنا تھا, ایک ہمہمہ تھا. اور ظفر علی خان چاہتے تھے کہ جس طرح میں ہوں, میری قوم کا بچہ بچہ بھی ظفر علی خان بن جائے. اس میں وہی للکار اور وہی تلوار کا لہجہ ہو کہ قلم سے کام دیکھ کا اگر کبھی لیا نہ ہو تو مجھ سے سیکھ لے یہ فن اور اس میں بے مثال بن. اور حضرت مولانا ظفر علی خان کا کس حوالے سے بات کی جائے. راحت نسیم بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ ان کی جس بھی جہت کی بات کی جائے وہ خود ایک کتاب ہے, کتاب کا باب نہیں. اگر ان کی سحر انگیز جو ادیب کے طور پر حیثیت ہے, صرف ادیب کے طور پر, وہ ایک کتاب کا مضمون ہے. اگر ان کے شعری اثار کی بات کی جائے تو وہ ایک کتاب کا مضمون ہے. اگر ان کے نثری اثار کی کتاب ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار صاحب کی بہت ایک جامع کتاب اس حوالے سے موجود ہے. اگر صرف ترجمے کی بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے, اور پہلے اس پہ بھی غور کریں کہ انگریزی سے اردو زبان میں ترجمہ اور اردو سے انگریزی زبان میں ترجمہ, بیک وقت دونوں پر قدرت, اور قدرت بھی ایسے کہ وہ ایک بے مثل اور بے مثال مترجم کے طور پر تسلیم کیے گئے. کہا یہ جاتا ہے کہ ظفر علی خان کی جو ترجمہ کی ہوئی کتابیں ہیں اس پر اصل کا گمان ہوتا ہے. اور ایک شخص نے تو یہ کہا کہ جو انہوں نے غالباً ڈریپر کی کتاب کا ترجمہ کیا, کہ اگر ڈریپر وہ کتاب ظفر علی خان کی اردو میں پڑھ سکتا تو وہ دوبارہ اسے انگریزی میں لکھنے کی کوشش کرتا, ظفر علی خان کے ترجمے سے اتنا مسحور ہوتا. یہ ظفر علی خان کی کوالٹی. حضرات محترم, جس طرح ابھی فرمایا گیا کہ تقریباً 14 سال وہ پابند سلاسل رہے مختلف اوقات میں. یہ صرف بندہ منہ سے الفاظ ہی ادا کر دیتا ہے. 14 سال جیل کے شب و روز ہیں. ان کی جو ایکٹیو لائف ہے تقریباً 47-48 تک ہے. اگلا جو ان کا 48 اور 56 تک کے پیریڈ ہے وہ تقریباً عدالت میں گزرے. اور ظاہر ہے 10-15-20 سال اگر ان کی جب تک عمر تھی اس وقت وہ
اس لائم لائٹ میں یا سیاست میں اس طرح یا صحافت میں اس طرح متحرک نہیں تھے. تو درمیان کا جو 30-40 سال کا پیریڈ بنتا ہے یا نصف صدی کا پیریڈ بنتا ہے ان کی ایکٹیو صحافت کا، ایکٹیو سیاست کا، شعر و ادب کا، اس میں وہ 14 سال تک مختلف اوقات میں نظر بند رہتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، وہ انگریز سامراج کی جیل تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظفر علی خان کبھی جیل میں مضطرب یا پریشان نہیں ہوئے. ایک عجیب عالم شرشاری میں رہتے تھے، جیسے خوشی کا موسم ان پر طاری ہو. کسی نے ظفر علی خان سے پوچھا کہ آپ جیل میں خوش کیوں رہتے ہیں؟ تو شامی صاحب انہوں نے کہا کہ جیل کا راستہ، میری قید کا راستہ پوری قوم کی آزادی کی طرف جاتا ہے، میں اس لیے خوش رہتا ہوں. یعنی ان کی جو قید و بند تھی، ان میں جو حوصلہ تھا، ان میں جو ولولہ تھا، ان میں جو عزم تھا، ان میں جو استقلال تھی، ان میں جو پامردی تھی، ان میں جو صبر اور استقامت تھی، وہ اس وجہ سے تھی. وہ یہ کہتے تھے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ میں جو اپنی ملت کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں یہ معمولی قربانی ہے، اس سے بڑی قربانی بھی اگر یہ ملت مانگے، یعنی یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا. اور وہ تختے پر بھی چڑھنے کے لیے تیار تھے کہ میری قوم مقام آزادی اسے مل جائے، اسے تخت آزادی مل جائے. یہ ظفر علی خان کا عزم تھا اور یہ ظفر علی خان کا ارادہ تھا. حضرات محترم، یہ ظفر علی خان فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ پہلے نام تھا، ان کا تو ایک اپنا فرض بھی بنتا ہے، بلکہ یہ پوری قوم کی طرف سے یہ فرض ادا کر رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے محسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے یوم وفات کے حوالے سے آج 27 کو ویسے بنتی ہے کہ آج اس برسی کا اہتمام کیا گیا. مجھے ایک شامی صاحب یاد آ گیا کہ محمد علی جوہر پہ تقریب شعبہ صحافت میں ہوئی تھی، تو شامی صاحب نے ادھر یہ الفاظ کہے تھے کہ محمد علی جوہر جن کی آج برسی منائی جا رہی، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور جو ہم تقریر کرنے والے ہیں ہم اس حالت زندگی بھی میں مرے ہوئے ہیں. تو ظفر علی خان کی بھی یہ کبیت ہے کہ اس کی برسی نہیں، وہ تو آج بھی زندہ ہیں. ہم شاید اپنی برسیاں منا رہے ہیں، ظفر علی خان تو آج بھی زندہ ہیں، اپنے فکر کی صورت میں، اپنی شاعری کی صورت میں، اپنی صحافت کی صورت میں. ایک ضرور مجھے ملال ہے، ایک تکلیف ہے میرے دل میں کہ ظفر علی خان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو اللہ کی نظر میں ہے، اس کا تو حساب ہم نہیں لگا سکتے، وہ اللہ کے ہاں اجر ہے. لیکن جو ان کا مقام بنتا تھا، جو ہماری ذمہ داریاں بنتی تھیں انہیں ہدیہ عقیدت اجتماعی طور پر، جس طرح میں نے کہا کہ ظفر علی خان فاؤنڈیشن تو اپنا فرض ادا کر رہی ہے، لیکن اس طرح کی تقاریب پورے ملک میں مختلف تنظیموں کو کرنا چاہیے. اور خاص طور پر صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں، شامی صاحب بیٹھے ہیں، وہ اے پی این ایس کے بھی لیڈر ہیں، سی پی این کے بھی لیڈر ہیں. کبھی یہ اخبار فروش، یہ جو جہاں ان کے اخبار وہ جو مارکیٹ ہے وہاں اخبارات تقسیم ہوتے ہیں، تو وہ ہر سال ظفر علی خان کی تقریب منایا کرتے تھے. مجھے بھی ایک دفعہ وہاں ایڈیٹرز بھی شامل ہوتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ظفر علی خان کو محسن سمجھتے تھے. وہ اخبار نویسوں کے بھی محسن تھے، وہ اخبار فروشوں کے بھی محسن تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ صحافت کا معتبر حوالہ ہے. یعنی ان کی سیاست، اگرچہ وہ سیاست بھی اسی درجے اور اس پائے کے تھے جس درجے کے صحافت، لیکن انہیں بابا صحافت ہی کہا جاتا ہے کہ صحافت ان کا. اور یہ الگ بات ہے کہ شاعری بھی ان کا اتنا بڑا حوالہ. آج میں شورش کشمیری صاحب کی تحریر پڑھ رہا تھا، اور پھر شاعری میں سب سے بڑا حوالہ ان کی نعت ہے. ان کی نصف شاعری مرکز و محور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور انہوں نے وہ غیر فانی نعتیں کہی ہیں، وہ ناقابل فراموش نعتیں کہی ہیں کہ حشر کے دن ان کی بخشش کے لیے سب سے بڑا حوالہ ان کی نعتیں ہوں گی. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ظفر علی خان کی نعتیں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، یہ ایسی نعتیں ہیں کہ اگر ہم بھی پڑھتے ہوئے وہ وقت گزاریں تو ہمارا بھی وقت اتنا وقت عبادت میں گزرے گا. میں اس لیے اپنی تقریر کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں کہ میں سیالکوٹ سے یہ ارادہ باندھ کر آیا تھا کہ میں نے شامی صاحب کی تقریر کو بڑا مطلب پورے پیرائی میں سننا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی وہ سننے کے لیے آئیں. ایک بات میں صرف آخری کہنا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ، عرض سیالکوٹ میں علامہ اقبال پیدا ہوئے. تو ظفر علی خان کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم میرے ذہن میں ہے کہ اقبال جس کا نام آج زبان زد خاص و عام ہے،
अर्ज़ सियालकोट उस पर नाजा है। लेकिन अर्ज़ सियालकोट ज़फ़र अली ख़ान पर भी नाजा है कि ज़फ़र अली ख़ान सियालकोट में पैदा हुए। कोट मेरठ आज भी, उसे अब कोट मार्थ लिखते हैं, वो आज भी ज़िला सियालकोट की हदूद में। और फिर ये कोट मेरठ से ही उनका ख़ानदान, उनके जो परदादा हैं करम लाई साहब, ये करमाबाद में एक जगह पर आबाद हुए। और जो उनके दादा करम लाई साहब हैं, वो मिशन स्कूल सियालकोट में हेड मुदर्रिस भी रहे। सियालकोट की धरती अगर इकबाल पर नाजा है तो एक ज़फ़र अली ख़ान पर भी नाजा है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान और बर्रे सगीर ही इन दोनों शख्सियात पर नाजा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।